السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ شب قدر میں قیام ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ شافعی المسلک ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اعمال وہ ایمان کا جز ہیں، اسی لیے امام بخاری کتاب الایمان میں اور امور ایمان میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ شب قدر کا قیام یعنی شب قدر میں نماز نفل وغیرہ ادا کرنا اور قیام کرنا، ان تمام کو اس باب میں امور ایمان کے تحت پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس معنی کر قیام لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر میں قیام کرنا، یہ ایمان سے ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ تمام تر اعمال جو ہیں وہ نفس ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کا جز ہے۔ اس لیے قیام لیلۃ القدر من الایمان کا مطلب ہوگا من کمال الایمان، یعنی ایمان کے کمال سے ہے یہ۔ بہرحال باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ شب قدر میں قیام ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے اور ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بابن کے اندر آپ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں کہ مبتدا محذوف ہے اور یہ بابن اس کی خبر ہے، اور اگر کرنا چاہیں تو یہاں پر اضافت بھی کر سکتے ہیں، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، تو معنی ہوگا شب قدر کا قیام کا بیان، شب قدر کا قیام ایمان سے ہے، اس کا بیان۔ تو یہاں پر ھذا بابن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مبتدا محذوف ہے اور بابن اس کی خبر ہے۔ مناسبت تو میں نے بتا ہی دی کہ کتاب الایمان ان تمام باتوں پر مشتمل ہے جن کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، اور شب قدر کے قیام کی فضیلت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ قیام شب قدر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ شب قدر کو شب قدر یا لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے علماء کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ قدر بمعنی تقدیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس رات میں فرشتے بندوں سے متعلق سال بھر کی تقدیر اور پیش آنے والے تمام تر حالات کو تحریر فرما دیتے ہیں۔ چونکہ اس رات میں کا تحریر فرماتے ہیں اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ قدر بمعنی فضیلت اور مرتبت کے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قدر والی رات ہے، شب قدر ہے یعنی قدر والی یعنی فضیلت والی رات ہے، کیونکہ اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی شب قدر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔
ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں بخشوں. یہی ندائیں رہتی ہیں صبح کے نمودار ہونے تک. تو اتنی فضیلت والی یہ رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں. شب قدر کون سی رات ہے، اس تعلق سے ہمارے علماء کے مختلف اقوال ہیں. امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی رات متعین نہیں ہے. یہ شب قدر کبھی کسی سال کسی دن کسی تاریخ میں ہوتی ہے، تو کسی سال کسی تاریخ میں ہوتی ہے. کسی سال تو کسی رات میں ہوگی، تو کسی سال تو دوسری رات میں ہوگی. تو امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کا یہی کہنا ہے کہ شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے. جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ شب قدر تمام سالوں میں ماہ رمضان کی ایک معین رات ہے، ایک متعین رات ہے. تو یہ حضرات تعین کے قائل ہیں کہ ایک معین رات ہے، وہ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ معین رات کون سی ہے. یعنی شب قدر جو ہے، یعنی لیلۃ القدر جو ہے، وہ متعین تو ہے من جانب اللہ، لیکن بندوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے. بعض ائمہ نے اس جگہ یہ فرمایا کہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. یہی قول قاضی ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، اور اسی کی طرف امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رجحان ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ شب قدر 21ویں شب ہے. یہ قول بھی امام شافعی سے منقول ہے. یہ شب قدر جو ہوتی ہے یہ قیامت تک رہے گی. اگرچہ عام لوگوں کا اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن پر اللہ فضل فرما دیتا ہے، تو ان لوگوں کو شب قدر کی پہچان ہو جاتی ہے. تو باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ باب ہے شب قدر میں قیام کرنا ایمان سے ہے، اس کے تعلق سے. اس کے تحت امام بخاری جو حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث پاک کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں. حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، قال انہوں نے فرمایا اخبرنا شعیب، ہم سے حدیث بیان کی شعیب نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دی ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی جیب تھی جس میں وہ بلی کو رکھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوا تو سرکار نے کہا بلی، تو جی آپ نے کہا جی حضور یہ بلی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہا، یا ابا ہریرہ. آپ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن عمرو بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے عبد الرحمن ابن صخر بھی کہا ہے، جبکہ امام حاکم نے عبد الرحمن ابن صخر کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ وہ راجح ہے. جبکہ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے. بہرحال قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من یقم لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے، ایمانا و احتسابا، ایمان کا معنی ایمان کی حالت میں، احتساب کا معنی ہوتا ہے ثواب کی امید پر۔ تو معنی ہوا کہ جو شخص بحالت ایمان اجر و ثواب کے خاطر شب قدر کا قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ گناہ سب بخش دیے جاتے ہیں یا بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر من یقم لیلۃ القدر ہے، ایک بات پر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر من یقم لیلۃ القدر ہے، یقم فعل مضارع ہے۔ شب قدر کے ساتھ جب یہاں پر قیام کرنے کا معنی ادا کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم، یعنی مضارع کا استعمال فرمایا سرکار نے۔ جبکہ اسی کے بعد والے باب میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر قیام رمضان سے متعلق جب باب ہے تو وہاں پر ہے من قام، وہاں پر ماضی سے سرکار نے بیان فرمایا ہے اور یہاں پر مضارع سے بیان کیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ جو کام یقینی ہوتا ہے، جس کا وقوع یقینی ہوتا ہے، اس کی تعبیر ماضی سے کرنا درست ہوتا ہے، اور جس کا وقوع یقینی نہ ہو تو اس کی تعبیر ماضی سے نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر شب قدر میں قیام کرنا، ظاہر بات ہے ایک تو لوگوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، جو سرکار نے فرمایا جو قیام کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی قیام کرے، یہ بھی وقوع بھی یقینی نہیں ہے، اور اگر وقوع یقینی بھی ہے تو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ شب قدر ہی میں کر پائے، کیونکہ یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ شب قدر ہے کیا۔ بعض علماء نے فرمایا 21، 23، 25، 27، 29 ان تاریخوں میں سے کوئی سی بھی تاریخ شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر کوئی قیام کرے گا شب قدر میں، ایک ظن غالب کی بنا پر کرے گا کہ شاید آج شب قدر ہے، یقین تو ہے نہیں کہ شب قدر ہی میں وہ قیام کر لے، اس لیے یقین نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مضارع سے تعبیر فرمایا گیا، اور فرمایا گیا من یقم لیلۃ القدر، جو شخص شب قدر میں بحالت ایمان ثواب کے طور پر قیام کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے لیے اس کے مذکورہ اور گزشتہ تمام گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر غفرہ دیکھیے ماضی کا صیغہ ہے، یہاں غفرہ سے تعبیر کیا گیا، یغفر یہاں نہیں کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ مشروط ہے لیلۃ القدر کے قیام سے۔ اب لیلۃ القدر میں جس شخص نے قیام فرما لیا، جس شخص نے قیام کر لیا، تو اللہ رب العزت ہی جزا دے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کا جزا دینا اور بخش دینا یہ یقینی ہے، اس لیے یہاں پر غفرہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ اس کے بمقابل رمضان ہے، رمضان میں قیام کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قام رمضانہ یا من صام رمضانہ یعنی ماضی سے تعبیر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اس وجہ سے متعین ہے، یقینی ہے، اس کا وقوع یقینی ہے، کیونکہ رمضان معلوم ہے سب کو، اس لیے وہاں پر ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر شب قدر تو معلوم ہی نہیں ہے، متعین ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ماضی سے تعبیر نہ کر کے مضارع سے سرکار نے اس کو بیان فرمایا۔ اگلا باب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب الجہاد من الایمان، یہ باب ہے ایمان سے جہاد، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جہاد ایمان سے،
جہاد یہ جاہدہ یجاہد مجاہدتن و جہادن باب مفاعلت کا مصدر ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے مجاہدہ اور ریاضت کرنا، اور عبادتوں میں مشقتیں برداشت کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور ایک جہاد اصطلاحی ہوتا ہے کہ اللہ کی سرزمین پر فساد برپا کرنے والے لوگ فساد برپا کرنے سے باز نہ آئیں اور ایک خدا کے عبادت نہ کریں، تو ایسے لوگوں پر اسلام پیش کیا جائے، نہیں مانے اور امن و شانتی کو برقرار نہ رکھیں، فساد مچاتے پھریں، ایسے لوگوں کے فساد کو دور کرنے کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جو کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑا جاتا ہے اس کو بھی جہاد۔ تو یہاں پر جہاد جو اس باب میں ہے وہ اسی معنی کا ہے کہ جہاد کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر بات ہے جہاد ایک بدنی عبادت ہے، وہ تو آدمی جا کر جنگ میں لڑتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں کچھ کا بدنی کا ذکر ہوا، کچھ کا عملی کا ذکر ہوا، تو وہ سارے اعمال وہ سب ایمان سے ہیں۔ تو جہاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجہاد من الایمان یہ باب کتاب الایمان میں رکھا، اور اس کے تحت ایک حدیث پاک پیش کی ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ سنیں۔ حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي ان ارجعه بما نال من اجر وغنیمت وادخله الجنۃ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حرمی بن حفص نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی عمارہ نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا ابو زرعہ بن عمرو بن جریر، ہم سے حدیث بیان کی ابو زرعہ بن عمرو بن جریر نے، قال انہوں نے فرمایا سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال میں نے حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہوئے سنا، انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جہاد کے لیے کوئی شخص نکلے لیکن اس جہاد میں اس کا اپنا خلوص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ پر یقین رکھے، رسولان عظام کی تصدیق کرے۔ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ایسا شخص خلوص فی سبیل اللہ کے طور پر نکلتا ہے جہاد کے لیے، اور دنیاوی کوئی غرض اور لالچ اس کے جہاد میں نہ ہو، ایسے شخص اور ایسے جہاد کرنے والے کے لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے چند باتوں کی ضمانت لے لیتا ہے، یعنی یا تو اس کو فتح و نصرت دیتا ہے اور اس کو جہاد میں کامیاب فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کفار پر ظفر یاب ہو کر ان کے مال غنیمت کو حاصل کر لیتا ہے، یا تو مال غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے، اور اگر مال غنیمت نہیں بھی ملا تو اس پر جو اجر اللہ نے رکھا ہے
وہ اجر تو اسے ہر حال میں یقینی طور پر ملتا ہی ہے، یا یہ کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ان فائدوں سے جہاد خالی نہیں ہے، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جہاد بہت اہم چیز ہے، لیکن جہاد کے فرض ہونے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اس وقت تک حاکم اسلام جہاد کا فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک کہ شعائر اسلام خطرے میں نہ ہو، یا جو کافر اور مشرک ہے وہ کافر اور مشرک دارالحرب میں اور مسلمانوں کو ان پر دبایا جاتا، شاعر اسلام کو مٹایا جاتا۔ ایسے بہت ساری اس طرح کی شرطیں ہیں کہ جو شرطوں کے پیش نظر جہاد کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، جہاد فرض ہو سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جہاد یہ ہر ایک مکلف پر فرض عین نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں نے بھی انجام دیا تو وہ ادائیگی ہو جائے گی، سب لوگ گنہگار نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت اور اہمیت اور عظمت بیان کی، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اپنی امت پر گرا نہ گزرتا اور مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری امت پر یہ بات شاق گزرے گی، تو میں ضرور چھوٹی سے چھوٹے لشکر میں بھی اور چھوٹی سے چھوٹی جنگ میں بھی میں شریک ہوتا۔ جب چھوٹی سے چھوٹی جنگ میں شریک ہوتا، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں پر یہ بات گراں گزرے گی، کیونکہ میرے صحابہ ہیں، جب مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی رکیں گے نہیں، وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی جنگ میں شریک ہوں گے، جس کی بنا پر ان کے بہت ساری دنیاوی مصلحتیں اور گھر کے گھریلو کام کاج معطل ہو جائیں گے، تو یہ ان کی پریشانیاں بھی ہوں گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں ہر چھوٹی بڑی لشکر کے ساتھ یا ہر چھوٹی بڑی جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاد اتنا اہم ہے کہ ایک مشقت کے پیش نظر سرکار نے فرمایا کہ میں ہر جہاد میں اور ہر چھوٹی بڑی غزوہ میں شریک نہیں ہوں، تاکہ لوگوں پر شک نہ ہو سکے۔ اس سے اہمیت تو سمجھ میں آتی ہے جہاد کی۔ نبی کریم نے فرمایا، قال سرکار نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ۔ انتدب ینتدب، انتداب کا معنی ہوتا ہے ضمانت لے لینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ضمانت لے لی ہے لمن، اس شخص کی، من خرج فی سبیلی، جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو، لیکن نکلنا کس بنا پر ہو؟ لا یخرجہ الا ایمان بی، کہ اس کو اللہ کی راہ میں نہ نکالے مگر مجھ پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، اور تصدیق برسولی، یا میرے رسولوں کی تصدیق، یعنی میرے رسولوں پر تصدیق کرتا ہوں، تو کوئی شخص مجھ پر ایمان اور رسولوں کی تصدیق کے ساتھ نہیں نکلتا ہے مگر ان ارجعہ بما نال من اجر، مگر یہ کہ میں اس کو واپس کرتا ہوں اس کے ساتھ جو وہ اجر پاتا ہے۔ نالا ینالو باب سمیع سے پانا، یعنی جو اجر پاتا ہے میری جانب سے اس اجر کے ساتھ وہ لوٹتا ہے۔ او غنیمت، یا بصورت ظفر و کامیابی، کافر پر کامیاب ہو کر لوٹا تو مال غنیمت بھی اسے حاصل ہوتا ہے۔ او ادخلہ الجنہ، یا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ تمام تر رتبے ہیں اور درجے ہیں فی سبیل اللہ جہاد میں شریک ہونے کے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ، اگر مجھے میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی، گرا نہ ہوتی، تو ما قعدت خلف سریۃ، سریہ کا معنی چھوٹا لشکر بھی ہوتا ہے اور چھوٹی وہ جنگ بھی ہوتا ہے۔ ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی چھوٹے لشکر کے سے پیچھے نہ رہتا، یعنی چھوٹے لشکر میں بھی شریک ہو کر میں جہاد کرتا۔
वला वदित्तु अन्नी उक़्तल, और सरकार फरमाते हैं कि इतना मज़ा है जिहाद में। सरकार फरमाते हैं वला वदित्तु, और मैं आरज़ू करता चाहता अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ, शहीद किया जाऊँ। सुम्मा उहया, फिर मुझे ज़िंदा कर दिया जाए। सुम्मा उक़्तल, फिर मुझे कत्ल किया जाए। सुम्मा उहया, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए। सुम्मा उक़्तल, और फिर मुझे शहीद किया जाए। यानी बार बार शहीद होने का जज्बा पैदा हो जाता है एक जिहाद करने वाले शख्स में। तो सरकार ने फरमाया इतना मज़ा है। एक रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बंदे को अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए कोई तलवार लग जाती है या वो शहीद हो जाता है, तो उसको तकलीफ़ सिर्फ़ इतनी होती है जैसे कि किसी चींटी ने किसी शख्स के काट लिया हो। सिर्फ़ इतनी थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ होती है, और फिर वो हमेशा हमेश के लिए अल्लाह के बाग़ात और जन्नतों में हमेशा हमेश के लिए चला जाता है। तो इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं जिनसे जिहाद की अहमियत और फजीलत मालूम होती है, जैसे कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से ज़ाहिर हो जाता है। इस हदीस पाक से चंद मसाइल समझ में आ जाते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद और शहादत की फजीलत कितनी है, इससे हदीस पाक से मालूम हो जाती है। दूसरी ये कि नबी करीम ने फरमाया लवदित्तु, मैं चाहता, ऐसी सरकार ने फरमाया कि अगर गिरा ना होता तो मैं एक छोटे लश्कर से भी पीछे ना रहता। और सरकार ने फरमाया वलवदित्तु अन्नी उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह, मेरी आरज़ू होती, तमन्ना होती कि अल्लाह की राह में कत्ल किया जाओ। इससे ये पता चलता है कि शहादत की तमन्ना और उसके अज्र की अज़मत क्या है ये मालूम होता है। इससे ये भी समझ में आता है कि ऐसे काम की तमन्ना करना जायज़ है जो इंसान के बस में ना हो। ज़ाहिर बात है शहीद होना ये इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह ने ही अगर मुक़द्दर कर दिया है तभी इंसान शहीद हो सकता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर कितने शफ़ीक़ व मेहरबान हैं, इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि सरकार ने यहाँ पर फरमाया कि अगर उम्मत का ख़याल ना होता, उम्मत पर गिरा गुज़रने का ख़याल नहीं होता, तो मैं हर लश्कर में, छोटे से लश्कर में भी मैं शरीक होता। अब आपके जहन में यह आता होगा कि सरकार अगर शरीक होते तो उससे उम्मत पर क्या गुनाह गुजरता। तो उसकी वजह मैंने पहले बता दी, क्योंकि सरकार अगर हर छोटे बड़े लश्कर में शरीक होते तो सहाबा किराम शरीक हुए नहीं मानते, शरीक हुए बग़ैर नहीं मानते। सहाबा किराम ज़रूर शरीक होते तो हर छोटा बड़ा लश्कर जैसे ही तैयार होता तमाम सहाबा किराम उसकी तरफ चले जाते, क्योंकि उनके अंदर जज्बा ईमानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर मर मिटने का जो जज्बा था वो जज्बा किसी कौम में नज़र नहीं आता है। तो इसलिए अब वो तमाम जाते तो अब उनके घरेलू कामकाज, बहुत सारी दुनियावी मसलहतें मफकूद हो जाती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अहवाल का लिहाज करते हुए सरकार ने यहाँ पर शफ़क़त का इजहार फरमाया कि इनकी वजह से मैं शरीक नहीं होता हूँ कि इन पर गुनाह गुजरेगा। इससे समझ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफ़ीक़ व मेहरबान हैं। ऐसे ही ये भी समझ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोटे लश्करों में शिरकत नहीं की। ऐसी सहाबा किराम ने, तमाम सहाबा किराम ने हर लश्कर, हर जिहाद में शिरकत नहीं की। इससे ये भी समझ में आता है कि मुसलमानों पर जो जिहाद फ़र्ज़ हुआ वो फ़र्ज़ ऐन नहीं बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। एक बात ये भी समझ में आती कि सरकार ने फरमाया लवदित्तु, मैं चाहता कि अन उक़्तल, कि मुझे कत्ल किया जाए, सुम्मा उहया, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए। इससे समझ में आता है कि शहादत की तमन्ना करना ये मुस्तहब है, अच्छा है। एक बात ये भी समझ में आती है कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं जिहाद के लिए हुक्म देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अहम मामलात, कभी कभी दुनियावी मामलात भी होते हैं, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कहीं मेरे सहाबा के मामलात, दुनियावी मामलात या दूसरे मामलात कुछ मफकूद या मुअत्तल ना हो जाएं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े में शिरकत नहीं की। इससे समझ में आता है कि जब
دو چیزیں، دو اہم کام سامنے آ جائیں تو اب دو مصلحتیں متعارض ہوں تو اہم مصلحت ان میں جو ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں سے مشقت و اذیت دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی شان ایمان ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشقت کو دور کرنے کے لیے نبی کریم نے ہر چھوٹے بڑے لشکر میں شرکت نہیں فرمائی۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔